ہم یہ کہتے ہیں یہ ملین مارچ یہ تو دینی مدرسوں کے معصوم طلباء کو لے آتے ہیں. اگر آج یہاں پر 10 سے 15 لاکھ کا اجتماع ہے, آپ بتائیں اس میں دینی مدرسے کا طالب علم کتنا ہوگا؟ ایک شریف النفس اور پاکستان کا شریف شہری اگر دینی مدرسے کا طالب علم ہے, نوجوان ہے, اس کا ووٹ ہے اور وہ جلسے میں شریک ہوتا ہے, یہ تو دینی مدرسے کے معصوم طلباء کو جلسے میں لاتے ہیں. تو جب تم نے 120 دن کا دھرنا دیا تھا اور تم نے زچہ بچہ سینٹر سے بھی چھوٹے بچوں کو جو ماں کے گود میں تھے ان کو بھی دھرنے میں لایا, چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچوں کو, بچیوں کو تم نے وہاں پر دھرنے میں لایا. 120 دن تک تم نے دختران قوم کو وہاں نچایا, ان کی تذلیل کی, ان کی حرمت کا مذاق اڑایا. تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے. تم نے بچوں اور بچیوں کو 120 دن تک دھرنے میں رکھا. وہاں وہ معصوم بچیاں نہیں تھی, وہاں یہ لوگ ایسے بچیوں کو کیوں لے آئے؟ لیکن آج اگر میرے دینی مدرسے کا ایک نوجوان, ایک خوددار, ایک نظریاتی پاکستان میں ووٹ ڈالنے والا نوجوان وہ جلسے میں جاتا ہے, یہ تو مدرسوں کے طلباء ہیں. یہ مدرسوں کے طلباء ہی تمہارے لیے ایک ایسا سیلاب بن کر نکلیں گے کہ آپ کو تنکی کی طرح بہا کر لے جائیں گے. میں حوصلہ دیتا ہوں اپنے نوجوان کو کہ میڈیا کی اس طرح کی باتوں سے مروب مت ہوں, ایسے اینکروں کے تبصروں سے مروب مت ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں, جمعیت علماء آپ کے ساتھ ہے, علماء کرام آپ کے ساتھ ہے. ہم نے اس ملک پہ انقلاب لانا ہے, ہم نے اس ملک کو آزادی دلانی ہے. اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں, میرے اسلام کا آغاز ان نوجوانوں کی قربانیوں سے ہوا ہے. جنگ بدر کے معاذ اور معوذ کی شرکت, بچے نوجوان جہاد میں گئے, رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور یہی 2 بچے ہی تھے جس نے ابو جہل کا گلا کاٹ دیا. تو زندہ باد اسلام ہمارا, علماء ہمارے, مدارس ہمارے, فقہاء ہمارے. نعرہ تکبیر. میرے محترم دوستو, میرے اسلام کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام میں مجھے اپنا ایک ہیرو ملتا ہے, محمد ابن قاسم, جتنے 17 سال کی عمر میں جیش مسلمہ کی قیادت کی اور ملتان تک کے پورے صوبہ سندھ کو فتح کر لیا تھا. آج تم دینی مدارس کا نام لے کر اور طلباء کا نام لے کر ان کے جذبے کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ میدان میں آئیں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں پورے ملک کے مدارس کے طلباء سے کہ ایسے مرحلے پر اپنے محترم سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب نفیر عام ہوتا ہے تو پھر اپنے ماں باپ سے بھی اجازت اس کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے. جب پاکستان بنا اور تحریک پاکستان کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے تو تحریک پاکستان میں بھی ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے نوجوانوں کا بڑا کردار. ایوب خان کے خلاف تحریک جمہوریت چلی, اس میں بھی بنیادی کردار وہ تو اسکولوں کے طلباء کا رہا. وہاں کیوں بات نہیں کرتے؟ قادیانیوں نے 1974 میں چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا تو ملتان کے کالج کے طلباء پر کیا, اور وہی طلباء
اور ان کی مظلومیت ان کے خلاف تحریک کی بنیاد بنی اور پھر اس نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا. یہ نوجوان ہیں، ان کے جذبہ حریت کا مذاق مت اڑاؤ، اور یہ عوام کا حصہ ہے. اگر 1,00,000 عوام ہوں اور ان 1,00,000 عوام میں 1,000 مدارس کے طلباء ہوں، تمہیں کیوں پھٹکتے ہیں؟ تمہیں یہاں 10-15 لاکھ لوگوں کا اجتماع کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو کیا بلوچستان میں 15 لاکھ طلباء ہیں کیا؟ صرف انہی کا جلسہ ہے یہ کیا؟ وہ حصہ ہے ملک کا، وہ قوم کا حصہ ہے. اگر وہ نہیں بھی آتے تو ان کی مرضی، آتے ہیں تو بھی ان کا مذاق اڑانا اس کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے.